نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمت اللہ علیہ، آواز صحیح ہے؟ آواز میں ایسا کر دوں؟ اچھا، انہوں نے پوچھا سیدہ عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں رات کی نماز جو ہے وہ کیسی ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، یعنی رمضان ہو یا شوال ہو یا ذوالقعدہ ہو یا ذوالحج ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا ربیع الاول ہو، کوئی مہینہ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کا جو درسی نسخہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 حدیث نمبر 2013 یہ وہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کا وہ حصہ ہے جس میں کتاب الصلاۃ نہیں ہے، کتاب الصلاۃ اس سے پہلے ختم ہو چکی ہے۔ یہ کتاب الصوم ہے، یہ کتاب التہجد نہیں ہے بلکہ کتاب الصوم ہے، روزے کی کتاب۔ کتاب الصوم میں کتاب التراویح کا باب امام بخاری نے باندھا ہے، صاف لکھا ہوا ہے کتاب الصوم کتاب التراویح باب فضل من قام رمضان، رمضان میں قیام کی فضیلت کا۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے تراویح والی کتاب میں تراویح والے باب میں بیان کی ہے۔ تراویح والی کتاب جو ہے اس کے تحت یہ امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی۔ بھائیو، یہ اہل حدیث کی تراویح کے بارے میں سب سے پہلی حدیث ہے، سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے عظیم الشان دلیل ہے، اور سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی بھی، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے خارجی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا۔ اسے بیان کرنے والے جو ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں، جو بالاجماع ثقہ تھے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں، تو اس کی سند ہے بالکل صحیح۔ اب کیا کیا؟ اب موجودہ دور میں ہماری اس صدی میں دیوبندیوں اور بریلویوں نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کر کے ایک تعویل جو ہے وہ پیش کر دی، اس کے مفہوم پر حملہ کر دیا، کہنے لگے یہ حدیث تراویح کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث تہجد کے بارے میں، یعنی اس حدیث کا تعلق ہے نماز تہجد سے، نماز تراویح سے کوئی تہجد نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ حدیث کا مفہوم، حدیث کی کا جو ترجمہ ہے، جو مفہوم ہے، جو مسائل حدیث سے نکلتے ہیں، یہ کس سے ہم سمجھیں گے؟ ہمیں کون بتائے گا کہ یہ حدیث جو ہے اس سے کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے کون سا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اس حدیث سے کیا تفقہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم، حدیث کا ترجمہ، حدیث کا مطلب محدثین کرام جانتے ہیں، جنہوں نے حدیثیں جمع کی، جنہوں نے حدیثیں اپنے استادوں سے سنی، جنہوں نے لکھی، حدیثیں پڑھائیں، ساری زندگی ان کی حدیث کی خدمت میں گزری ہے، وہ جو ہے اگر حدیث کے بارے میں بتا دیں، اس کی تشریح کر دیں، اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر دیں، بس وہ حجت ہے۔ ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف نہیں تو وہ حجت ہے پکی۔ اس کو کہتے ہیں سلف کا فہم۔ سلف کے فہم کو چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پر کبھی چل نہیں سکتے۔
اگر چلیں گے تو پھر ہمیں شیعہ اپنی طرف کھینچیں گے، خارجی اپنی طرف کھینچیں گے، معتزلہ اپنی طرف کھینچیں گے، قدریہ اپنی طرف کھینچیں گے، وہ تو ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اب محدثین کرام میں سرخیل جو تھے، محدثین کرام کے جو سردار تھے، جو امیر المومنین فی الحدیث تھے، ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام ہیں، اور امام بخاری وہ امام ہیں جنہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، حنفی بھی مانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر انہوں نے اس حدیث کو تراوی والے باب میں ذکر کیا ہے، تراوی والی کتاب میں ذکر کیا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ اس حدیث سے تراوی والا مسئلہ ثابت ہے۔ اگر انہوں نے اس کو تراوی والے باب میں ذکر نہیں کیا، صرف تہجد والے باب میں ذکر کیا ہے، کسی اور محدث نے بھی تراوی والے باب میں ذکر نہیں کیا، تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ جو دیوبندی بریلوی کہہ رہے ہیں ان کی بات صحیح ہو۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ کہ ہم نے جب پہلے صحیح بخاری کھولی تو کھولتے ہی آ گیا کتاب الصوم، روزے والی کتاب، روزے کے مسائل ہیں۔ تو تراوی کب پڑھی جاتی ہے؟ روزوں میں پڑھی جاتی ہے یا غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے؟ رمضان میں۔ تو روزوں والی کتاب میں امام بخاری نے پھر آگے اس کی ایک اور شاخ بنائی، کتاب التراوی لکھی، یعنی اس کتاب روزوں کے تحت پھر تراوی والی کتاب آئی، اس کے تحت یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے بھائیو اس بات کو غور سے آپ کو کوئی آدمی بھی یہ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے کہ اس حدیث کا تعلق تراوی کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر تراوی کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوتا تو امام بخاری اس کو تراوی والی کتاب میں ذکر نہ کرتے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں مزیدار، کسی محدث نے، کسی عالم نے، کسی امام نے یہ بات بالکل نہیں کہی، کسی کتاب میں بھی یہ لکھی نہیں ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا تراوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تائید کرنے والے دوسرے بہت سے لوگ ہیں، دوسرے بہت سے آدمی ہیں جو اس حدیث کو اس حدیث ثابت کر رہے ہیں کہ تراوی جو ہے وہ مسئلہ تراوی ثابت ہے۔ یہی حدیث امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث امام بخاری کے علاوہ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں تراوی والے باب میں ذکر کیے، اور ان کو آگے چلیں جی۔ حنفیوں کے جو امام تھے، حنفیوں کے امام ذیلعی نصب الرایا والے، انہوں نے اس حدیث کو 20 رکعت تراوی والی موضوع حدیث کے مقابلے میں پیش کیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس روایت میں آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے، وہ روایت وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، اس کا راوی ضعیف ہے، اس پر جرح ذکر کی، اور پھر کہنے لگے یہ روایت جو 20 یہ صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف ہے جس میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے بھی اس حدیث سے 11 رکعت تراوی ثابت کی۔ یہ ثابت کرنے والے ذیلی ہیں، ذیلی حنفی، انہیں بریلوی دیوبندی دونوں مانتے ہیں۔ نصب رایا یہ کتاب دنیا میں چھپی ہوئی موجود ہے، یہ کوئی برٹش کے میوزیم میں نہیں ہے، یہ مارکیٹ میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 153، اور اس وقت تو آپ نیٹ پر بھی کتابیں دیکھ سکتے ہیں، اب تو کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ اور ذیلی کے علاوہ ایک دوسرا حنفی آ گیا، علامہ عینی حنفی، جو بڑے متعصب تھے، جن کے بارے میں عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے یعنی ان کے اندر لو لم تکن فی رائحۃ التعصب لکان اجودا و اجودا، اگر اس انسان کے اندر تعصب نہ ہوتا تو بڑی اچھی بات تھی۔ یہ متعصب، یہ غالی حنفی، اس نے بھی اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ تراوی 11 رکعت ہے۔ یہ عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح جلد نمبر 11 صفحہ 128 پر یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا حنفی آ گیا، حنفیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن یہ دیوبندی بریلوی حنفیوں کو مانتے ہی نہیں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ حنفی ہی نہیں ہے، یہ کوئی ابن حمام حنفی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے فتح القدیر، یہ ہدایہ کی شرح ہے۔ ہدایہ وہ کبھی ہدایہ پر بھی انشاءاللہ درس دیں گے، بتائیں گے ان کو، ذرا ان کی آنکھیں کھل جائیں اہل حدیث کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 467، اس میں ابن حمام نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ
یعنی بخاری والی جو حدیث ہے اس حدیث کے جس میں 20 رکعت تراویح آئی، اس لیے 20 رکعت والی حدیث کو اس نے ضعیف قرار دیا اور صحیح بخاری کو ترجیح دی۔ تو یہ میں آپ کے سامنے امام بخاری، امام بیکی 2 محدثین کے حوالے پیش کر چکا ہوں اور 3 حنفی علماء کے، ان کے علاوہ اور بڑے حوالے، حافظ ابن حجر اسقلانی کا حوالہ ہے، سیوطی کا، اور بھی کتنے۔ تو بہرحال ان سب حوالوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ تراویح کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مزے کی بات یہ، حنفیوں کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں موطا امام محمد ابن فرقد شیبانی، ابن فرقد، جس پر محدثین نے جرح کیے اور قافلہ باطل والے گومن پارٹی سارے وہ پریشان ہیں۔ وہ جب میں نے محدثین کی جرح نقل کر دی نا، میں نے صرف ان کے اقوال جو ہیں وہ صحیح سند سے جو ثابت تھے وہ بیان کر دیے تو ان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ آؤ نا ذرا موطا امام محمد کھولو نا، ابن فرقد شیبانی والی موطا کھولو، اس میں کیا لکھا ہے؟ موطا محمد میں یہی حدیث عائشہ صدیقہ والی رضی اللہ تعالی عنہ، ان والی حدیث 11 رکعت والی نقل کی ہے ابن فرقد نے۔ کس باب میں؟ باب کا نام ہے باب قیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا قیام کا باب۔ اور نیچے عبدالحی لکھنوی نے التعلیق الموجد میں لکھا ہے قولہ قیام شہر رمضان ویسمى التراویح، یعنی رمضان کے مہینے کا قیام، اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو یہ تراویح والے باب میں یہ تمہارا امام، وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد، حنفیوں کے 3 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور ابن فرقد شیبانی۔ تو یہ تیسرا امام ہے تمہارا، تمہارے تو مذہب کی کی بنیاد ساری اس پر کھڑی ہے۔ اس نے اس حدیث کو تراویح والے باب میں ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے اب کسی دیوبندی بریلوی کی بات نہ ماننا، اگر وہ کہے اس کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، کہہ دینا کہ جھوٹ بولتا ہے، محدثین کے خلاف بولتا ہے، اپنے حنفی علماء کے خلاف بھی جانا چاہتا ہے کراچی اور بیٹھا ہوا ہے جلال آباد جانے والی گاڑی میں، تجھے کراچی پہنچائے گی، جلال آباد سے بھی آگے لے کے جائے گی۔ تو یہ پہلی دلیل جو ہے یہ ہماری یہ کہ 11 رکعت 8 جمع 3 یعنی 11 رکعت تراویح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ سے ثابت ہے۔ یہ ہم نے یعنی صحیح بخاری کی حدیث سے میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا، اور اس سے پہلے میں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ آواز میری جا رہی ہے صحیح کہ نہیں بھائیو؟ کچھ بتائے، کوئی سو تو نہیں گئے؟ ہاں نہیں بتائیں بالکل، کو پتہ چلے نا۔ تو وہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عشاء کی نماز کفتاں ماسختن، اس کی جو نماز ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، اس سے جب آپ فارغ ہو جاتے تھے۔ عشاء کی نماز کتنی ہے؟ 4 فرض، 2 سنتے ہیں، اللہ کے رسول بعد میں پڑھتے تھے۔ تو آپ، اور اس کو لوگ اتما بھی کہتے ہیں، الی الفجر، صبح تک آپ نماز پڑھتے تھے۔ 11 رکعت، 11 رکعت پڑھتے تھے۔ دوبارہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک یعنی صبح کی اذان تک 11 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت۔ یسلم بین کل رکعتین، آپ ہر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے تھے۔ اس میں وہ تشریح ہے نا، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے، اس کی تشریح ہے حدیث کی تشریح کرتی ہے، جس طرح قرآن کی تشریح کرتا ہے کہ آپ ہر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، اور آخر میں 1 وتر پڑھتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 254، حدیث نمبر 736 یہ لکھی ہوئی ہے۔
تو یہ دونوں حدیثیں جو ہیں اصل میں ایک ہی حدیث ہے. ثابت ہو گیا کہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک جو رات کی نماز ہے کل 11 رکعتیں اور پڑھنی بھی دو دو کر کے، دو صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات کی نماز دو دو رکعتیں. تو یہ ہماری پہلی دلیل ایسی دلیل ہے جس نے دیوبندیوں بریلیوں کی جو ہے نا ساری باتوں کو ختم کر دیا، ان کا گلہ گھونٹ دیا. اس کو سمجھیں یہ عصائے موسیٰ ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تھی، وہ جادوگروں کی جتنی رسیاں تھیں، جتنی لاٹھیاں، جتنے سانپ بنائے تھے انہوں نے سب کو کھا گئی. ایک لاٹھی سارے جادوگروں کے سارے جادو پر غالب آئی. اسی طرح یہ ایک حدیث جو ہے ان کی سارے دلائل کو ختم کرنے والی ہے. اور وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس کا تعلق نہیں ہے تراویح کے ساتھ، اور ان کے مولوی کہتے ہیں تعلق ہے. انور شاہ کشمیری کہتا ہے تعلق ہے. اس نے عرف الشذی میں کہا ہے، اسی طرح اس میں بھی کہا ہے، فیض الباری میں بھی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی ایک دلیل کافی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کیونکہ آپ بھائیوں کے سوال بھی ہوں گے، پچھلے ہفتے بھی میں نہیں آ سکا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 8 رکعت تراویح ثابت ہے، ان کے حکم سے ثابت ہے، اسی بات ثابت ہے. اور 20 رکعت والی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ صحابہ سے. کوئی ثابت بھی نہیں کسی ایک صحابی سے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ کسی ایک صحابی سے ثابت ہے. تو یہ لوگ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ خلفائے راشدین کو نہیں مانتے. اوے خلفائے راشدین کو ماننے والوں، اوے دیوبندیوں بریلیوں جو کہتے ہو خلفائے راشدین کو ہم مانتے، تم کدھر مانتے ہو؟ اور مضمون جو میں نے شائع کیا تھا الحدیث میں ابھی تک جواب نہیں آیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں نہیں مانتے، سیدنا عمر کی باتیں نہیں مانتے، سیدنا عثمان کی باتیں نہیں مانتے، سیدنا علی کی باتیں نہیں مانتے. ابھی ایک مسئلہ آیا تھا، ایک ایسا ہوا کہ ازروں میں ایک آدمی نے جو ہے نا اس کی یعنی ایک عورت تھی، اس نے خلا کروایا، اس نے اپنے شوہر سے خلا کروا لیا. خلا جو ہے وہ نکاح توڑنے کے لیے جب کوئی شوہر ظالم ہو نا اور بیوی کو لٹکا کے رکھے، بیوی کو تنگ کرے، اس کو ہر لحاظ سے تنگ کرے، طلاق بھی نہ دے تو مجبور ہو کے وہ پھر عدالت میں جاتی ہے، اس کو شریعت نے خلا کا اختیار دیا ہے. اس عورت نے خلا جب لے لی تو پھر مسئلہ آ گیا جی. 1 مہینہ گزر گیا، ایک حیض گزر گیا. اب مسئلہ یہ آ گیا، اب وہ آ گئے لوگ دوسرے ایک آدمی کو انہوں نے وہ لڑکی دے دی، نکاح پڑھنے کے لیے آ گئے. اور دیوبندیوں نے کہا نکاح نہیں ہوتا، 3 مہینے یہ عدت گزارے گی، 3 مہینے. کسی نے انہیں کہا کہ زبیر کے پاس جاؤ. جب ان لوگوں کا کام پھنس جاتا ہے نا دیوبندیوں بریلویوں کا، تو پھر ہمارے پاس آتے. تو آ گئے جی. انہوں نے کہا ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس عورت کو جس عورت کو نے خلا لیا ہو وہ ایک حیض جو ہے عدت گزارے گی، یعنی 1 مہینہ اس کی عدت ہے، اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے. پھر میں نے انہیں بتایا یہ ترمذی کی حدیث ہے صحیح. پھر میں نے بتایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ فتویٰ دیتے تھے کہ خلا والی عورت جو ہے وہ ایک جو ہے حیض 1 مہینہ عدت گزارے گی. وہ تھا امام مالک کے اندر لکھا ہے. وہ دونوں حدیثیں مجھ سے فوٹو اسٹیٹ کرا کے گئے، مولوی کے پاس گئے تو دیوبندی مولوی تھا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی دلیلیں ہیں. وہ داڑھی منڈے تھے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ تو انہوں نے ہمیں دلیلیں دے دی ترمذی شریف کی حدیث موطا مالک کی، تمہارے پاس کون سی حدیث ہے بتاؤ ذرا، بتاؤ ہم واپس جاتے ہیں. وہ بھاگ گیا، اسے کوئی نہیں بتائی. تو اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نہیں مانا، نبی کی حدیث نہیں مانی. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں خلفائے راشدین کے نام سے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 کوئی ثابت نہیں، دھوکہ دے کے عوام کو یہ گمراہ بناتے ہیں. ابھی یہ رسالہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ قافلہ باطل اس کا نام رکھا ہے انہوں نے، قافلہ حق محمد. یہ جو سرگودا والا دیوبندی ہے
جو بڑا ظالم دیوبندی ہے. بھائیو میں بھی ایک اور اس کی بات بھی مجھے یاد آ گئی، میں بتانے والا ہوں. اس نے یہ جو رسالہ شائع کیا ہے نا، اس میں اہل حدیث کے خلاف اس نے پروپیگنڈے کی کوشش کی ہے. کہتا ہے یہ تازہ رسالہ ہے، جلد نمبر 4 ہے اور شمارہ نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 62 ہے. کہتا ہے جو ہی رمضان المبارک کی مبارک ساتیں آتی ہیں تو ہر مسلمان کے چہرے پر عجیب سی خوشی پھیل جاتی ہے. سحری، افطاری، روزہ، تلاوت، نمازوں کا اہتمام، صدقہ، خیرات وغیرہ امور میں دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے. انہی عبادات رمضان میں ایک تراویح بھی. بھائی ہم خوش ہوتے ہیں، روزے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے، پتہ نہیں اگلے سال یہ رمضان آئے گا کہ نہیں، کتنے لوگ فوت ہو گئے، کب ہم نے مرنا یہ تو کوئی پتہ نہیں. موت کا فرشتہ جب آئے گا پھر نہ آگے ہوگا نہ پیچھے. پھر کہتا ہے اب ہماری مساجد میں یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ بعض نمازی 8 رکعت ادا کر کے چل دیتے ہیں. اب یہ دیوبندیوں کی مسجدوں کا یہ حال ہے. دیوبندیوں ایسا کرو، رسیاں باندھ لو، کسی طریقے سے لوگوں کو، اپنے نمازیوں کو روک لو، اور بعض پوری 20 ادا کرتے ہیں. آگے کہتا ہے غیر مقلدین، یہ اہل حدیث کو کہتا ہے. عام طور پر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کا حدیث مبارک میں کوئی ثبوت نہیں. ذیل میں ہم صرف حدیث نقل کرتے ہیں جن میں 20 رکعت تراویح کا ثبوت موجود ہے. پہلی حدیث جو اس نے بیان کی ہے اس کا جو راوی محمد بن حمید ہے اس کو دیوبندیوں نے کذاب قرار دیا ہوا ہے. دیوبندیوں نے خود پہلا راوی جو اس نے بیان کیا ہے، پہلی روایت، اس کا زبردست جواب تو ہمارے اس میں آ رہا ہے رسالے میں انشاءاللہ. یہ جو کتنا 76 نمبر ہے نا، 76 نمبر میں نہیں، یہ رسالہ نمبر 76 میں اس کا جواب آ رہا ہے انشاءاللہ. یہ جو پہلی حدیث اس میں راوی، اچھا یہ جو الیاس گومن نے لکھا ہے نا، سند بھی لکھی ہے، بڑا اچھا کر دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا. میرا خیال ہے آپ ڈیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اتحاد اہل سنت کے نام سے ان کی کوئی ویب سائٹ بھی ہے. ادھر لے کے جائیں گے تو ان کا جو شمارہ ہے نا، یہ تازہ شمارہ، اس میں لکھا ہوا ہے محمد بن حمید الرازی. یہ محمد بن حمید کون ہے؟ اس کے بارے میں ماسٹر امین اوکاڑوی جو دیوبندیوں کا باپ تھا، بابا ہے ان کا، وہ کہتا ہے رہا تو امام سخاوی، نسائی، یعقوب بن شیبہ، جوزجانی، ابو زرع، ابن خراش اور ابو نعیم نے اس کی تضعیف کی ہے. اسی طرح آگے جو نقل کی ہے ابن خزیمہ کی. اور پھر کہا ہے اسحاق کو سچ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ کذاب تھا. کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو. آگے لکھا ہے یہ تجلیات صفدر امین اوکاڑوی کتاب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224. آگے لکھا ہے صالح بن محمد اسدی کہتے ہیں کہ وہ حدیثوں میں رد و بدل کر دیتا تھا اور بڑا دروغ گو تھا. یہ بڑا دروغ گو اور الیاس گومن جو ہے اس کی روایتیں پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا، اور یہ کہتا ہے ہم خلفائے راشدین کو مانتے، اور اہل حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کو نہیں مانتے. کچھ تو شرم کرو، کچھ تو اللہ کا خوف کرو. نہ ماننے والے تو تم لوگ ہو. ابھی جو مجھے واقعہ یاد آیا میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، پھر آپ بھائیوں کے سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ. یہ جو تراویح کا مسئلہ ہے اس بارے میں میری ایک کتاب بھی چھپی ہوئی، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی طرح سے اس کا جواب نہیں آیا ہے. بھائیو ایک امام گزرے ہیں، ان کا نام تھا امام مکحول رحمت اللہ علیہ. شام کے ایک بڑے امام تھے، یہ تابعی تھے. انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا. انہوں نے سیدنا واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں پڑھی. انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. انہوں نے اور بھی صحابہ کو دیکھا ہے، یعنی کئی صحابہ کرام کے شاگرد تھے اور شام کے بڑے امام تھے، فقیہ تھے، اور امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. جس طرح کہ کتاب الآثار میں لکھا ہوا ہے، ابن فرقت شیبانی کی کتاب الآثار میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے حدثنی مکحول شامی، مکحول شامی نے مجھے حدیث سنائی. اور یہ وہ مکحول امام ہیں جن کی حدیثیں صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہیں. سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن الجارود، مستدرک الحاکم، المختارہ، سب کتابوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. اور میں آج جمع کر رہا تھا
30 کے قریب اماموں نے ان کی تعریف کی. 30 اماموں نے انہیں سکہ قرار دیا ہے، سچا قرار دیا ہے، نیک قرار دیا، ان کی تعریفیں کی. امام مقبول رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ اتحاد اہل سنت جو ویب سائٹ ہے دیوبندیوں کی، اس میں ایک مناظرہ ہے جو آصف لاہوری نے ایک کسی شعیب ندیم سے غالباً یا شعیب نام کے کسی آدمی سے، کسی اہل حدیث سے مناظرہ کیا ہے جو عام آدمی ہے، وہ عالم نہیں ہے، اور وہ عام آدمی میں ان پر غالب آیا ہے. اس مناظرے کے دوران جب مقبول کی حدیث بیان کی گئی، مقبول کی حدیث بیان کی امام مقبول رحمت اللہ علیہ کی، تو یہ آصف جو لاہوری دیوبندی ہے، الیاس گومن کا چہتا، اس کا ایک ساتھی دیوبندی، وہ کیا کہتا ہے یہ آپ جا کے سن سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ اس میں مناظرے بھی پڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے. اس میں کہتا ہے کہ یہ مقبول جو تھے، مقبول اور نافع، ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ حلال زادے تھے یا حرام زادے تھے. شرم نہیں آتی اس خبیث ظالم کو، ایک اتنے بڑے تابعی کو جس کی صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، اتنا بڑا امام، اور اس کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے کہ یہ حلال زادہ تھا یا حرام زادہ تھا. یہ 1400 سال بعد انہوں نے اپنی زبانیں کھول دی ہیں. یہ لوگ جو ہیں، میں یہ کہتا ہوں نہیں مانتے، یہ نہ صحابہ کو مانتے ہیں، نہ تابعین کو، نہ امام حنیفہ کو مانتے. یہ نام استعمال کرتے ہیں، بس یہ ان کے یعنی امام حنیفہ کا نام استعمال کر کے اہل حدیث کو دھوکہ دیتے ہیں. ابھی آج کا واقعہ ہے، ایک اہل حدیث، ایک بابا، ایک بوڑھا بابا اہل حدیث، وہ ہماری مسجد میں موجود ہے، بہاول نگر کا. میری آواز ویسے بھائیوں تک جا رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، سو تو نہیں گئے نا، سن رہے ہیں نا؟ آواز جو ہے نا بس ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک بوڑھا بابا بہاول پور پنجاب سے، اکرم نام کا بابا جو ہے وہ حضروں آیا. کس طرح آ گیا؟ تبلیغی جماعت کے ساتھ آیا. اس بابے کو پتہ نہیں تھا. بابے نے کیا کیا؟ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے بیٹا دے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بیٹا دے، تیرا در چھوڑ کے کدھر جاؤں گا، تیرے بغیر کوئی دینے والا نہیں، اے اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، میں 40 دن لگاؤں گا تیرے دین میں کے لیے، تیری راہ میں. بیٹا اللہ نے دے دیا. اب وہ تبلیغی جماعت ہے، اسے کیا پتا ہے؟ تبلیغی جماعت دیوبندی تبلیغی جماعت کے ساتھ حضروں آ گیا. 10 دن لگ گئے. اب کیا کیا حضروں میں دیوبندیوں نے اس کو گھیر لیا، اور باقی سے انہوں نے کہا میں ہوں ماشاءاللہ اہل حدیث. انہوں نے اس کے خلاف باتیں، تقریر بھی کر دی، کہا اہل حدیث کافر ہیں، اہل حدیث مرزائی ہیں، اہل حدیث گمراہ ہیں، غیر مقلد. وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس نے اپنا بسترا باندھا اور پھر باہر نکلا مسجد سے. لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں کوئی اہل حدیث ہے کہ نہیں، پوچھتے پوچھتے میرے پاس آ گیا. انہوں نے کہا میں تو یہ آیا ہوں، مجھے کیا پتا. اور میں نے کہا اللہ کے بندے ہو تو کدھر پھنس گیا، جا بسترا لے آ. وہ بابا بسترا لے آیا ہے. یعنی آپ غور کریں کہ ایک بابا جو اتنا پڑھا وہ بھی نہیں ہے، عام دنیا دار بابا، 65-70 سال کا اس کی عمر ہے، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وہ 40 دن لگانے کے لیے نکلا. بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گمراہ ہے، اور وہ کسی کو چھیڑتا نہیں تھا، بس رفع دین کرتا تھا. یہ برداشت نہیں کیا انہوں نے اس کو جو ہے اس فتوے لگانے شروع کر دیے. تنگ آ کے بیچارہ جو ہے، یہاں سے کتنا دور ہے حضروں سے باول پور، اور پھر یہ پوچھتے پوچھتے ہمارے پاس آ گیا. اب نیچے مسجد میں وہ بیٹھا ہوا، اس کو انشاءاللہ کل ہم نے بھیجنا ہے، ستینہ بنگلہ ہم نے بھیجنا اس کو. تو یہ اتنے متاثر ہیں یہ بھائی، یہ کسی یہ کو دین کو گالیاں دیتے ہیں. زبیر کو کتنی گالی دیتے ہیں. یہ جو قافلہ حق کے نام سے جو ان کا رسالہ ہے، میرے بارے میں اتنی گالیاں ہوتی ہیں. مجھے کذاب لکھا جاتا ہے، مجھے دجال لکھا جاتا ہے، مجھے خبیث لکھا جاتا ہے. گالیاں دیتے، گالیوں سے یہ کام چلاتے ہیں. گالیوں سے کام نہیں چلے گا انشاءاللہ، دعوت پھیلتی رہے گی اور پھیلے گی. تو یہ میں نے مختصر بیان کیا تھا. اس کے بعد آپ بھائی جو ہیں اور آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے میں اپنی طاقت کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا. بعض سوال اگر کوئی شرارت والے ہوئے تو اس کا میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ ہر سوال کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. اور آپ بھائی جو ہیں اپنے ہاتھ کھڑے کرنے شروع کریں. اللہ کرے، دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹیلی فون کے محکمے والے کو ہدایت دے، یہ ڈی اے سیل جو صحیح چلتا رہے. کم از کم ہفتے بعد آپ بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ تو جو ہے وہ دعوت بھائیوں تک پہنچ جائے. بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، چاروں طرف اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اور ان اندھیروں میں یہ چھوٹی چھوٹی شمیں مشعلیں اٹھے ہوئی ہیں. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم اللہ کے دربار میں ہوں گے.
اللہ کے دربار میں ہم پتہ ہے کیا نیکی لے کے جائیں گے؟ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ مولانا خواجہ محمد قاسم ایک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، گجرانوالہ والے بڑے خطیب تھے خواجہ قاسم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات کی سوگند دی، نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی حالت میں فوت ہو گئے۔ ان کا یہ واقعہ ہے جو ان کے بیٹے نے بیان کیا ہے۔ بیٹے نے کہا ہے کہ ایک بریلوی، وہ ہمارے محلے کا ایک بریلوی تھا، کٹر بریلوی، ایک دن خواجہ قاسم صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا بریلیو یہ 11ویں جو کرتے ہو اس کا کوئی ثبوت لے کے آؤ، ہم بھی 11ویں کریں گے۔ وہ کہتا ہے بریلوی میں باغا باغا اپنے مولوی کے پاس گیا، میں نے کہا اس وہابی کو میں قابو کرتا ہوں، وہابی کو قابو کرتا ہوں۔ مولوی سے بہت پوچھا، مولوی نے کہا 11ویں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بریلی مولوی نے انہوں نے کہا کہ میں فوراً گیا خواجہ قاسم صاحب کے پاس، میں نے کہا خواجہ صاحب میں توبہ کرتا ہوں، میں اہل حدیث مسلک قبول کرتا ہوں۔ خواجہ کہتے ہیں کہ اللہ جب میں تیرے دربار میں آؤں گا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہوں گی، اے اللہ بس میں کہوں گا کہ اللہ میں نے اس کو، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے مجھے، میں نام بھول گیا ہوں، فلاں آدمی کو، اس کو اے اللہ میں نے مسلمان بنایا ہے، اس کو سچا مسلمان بنا دیا، پکا مسلمان۔ تو ہماری وجہ سے اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب بھائیوں کو کتاب و سنت پر جو ہے وہ چلائے، اسی پر ثابت قدم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سفید چہروں والا بنائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔